عبادت تو صرف اللہ ہی کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق، وہ ہے رب محمد۔ رب محمد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں، ایک ہی خدا۔ تو بندوں سے کہلوایا جا رہا ہے، یہاں بھی کتنی خوبصورت بات ہے، کہا جاتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کر رہا ہے اکیلے، اور کیا کہتا ہے ہم تیری عبادت۔ تو یہ ہم کون ہے؟ تو یہاں پر صوفیہ بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، ارے تو عبادت جو کر رہا ہے تو تیری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے۔ تو وہ جو صحابہ عبادت کر چکے، انبیاء عبادت کر چکے، اولیاء عبادت کر چکے، اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ساتھ ملا کر پیش کر، تو اللہ ان کے صدقے تیری بھی قبول فرما لے گا۔ وہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ کسی کا مال کھوٹا ہوتا ہے، تو کھوٹا مال 1 ہو اور کھرا مال 10 ہو، اب بیچنے والا بولے بھائی سب ساتھ میں دینا ہے، تو بولتا چھوڑ یار یہ 10 تو اچھے ہیں نا، 1 خراب ہے تو کیا ہوا، بلا تمثیل اپنی عبادتیں مقبولوں کے ساتھ پیش کرو، تو ان مقبولوں کے صدقے ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں۔ اللہ کے لیے عبادت صرف تیری عبادت، اب مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے اور مدد بھی صرف اللہ ہی کی ہے، تو پھر ہم اب کسی سے مدد کیوں مانگے؟ اب اگر آپ کسی سے بھی مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یا ٹھوکر کھا جاتے لوگ۔ اگر کسی سے بھی مدد مانگنا یہ شرک ہوا تو ڈاکٹر سے دوا کی مدد نہیں مل سکتی، سیٹ سے روزی کی مدد نہیں مل سکتی، استاد سے تعلیم کی مدد نہیں مل سکتی۔ تو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنی عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں۔ 1450 سالہ قرآن کی جو تفاسیر آئی ہے، وہ جو 1400 سال پہلے کا جو ذخیرہ ہے، اور جو ائمہ نے، اہل بیت نے، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آقاؤں نے، بڑے بڑے علماء، محدثین نے، مفسرین نے جو ہمیں عطا فرمایا، اس کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اگر کسی کو آپ اللہ کا بندہ سمجھ کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے یہ مدد کر رہا ہے، تو یہ شرک نہیں، یہ مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ اور اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو بھی یہ سوچ کر کہ اللہ چاہے نہ چاہے معاذ اللہ کہ یہ تو مدد کر دے گا، اللہ نہ بھی چاہے تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا۔ نہیں، ساری مدد اللہ کی طرف سے ہے، ذریعہ کوئی بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سے بندہ دعا کر رہا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے بندے دعا کر کہ مجھے سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے کی وہ چلنے کے لیے دعا مانگتا ہے کہ مجھے سیدھا۔ دیکھو سیدھا راستہ آدمی میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ مولا تو چلا، سیدھا راستہ مجھے تو چلا، اپنے کرم سے چلا۔ اور پھر اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا تھا تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کر تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ تب سیدھے راستے میں بڑے اختلاف ہے، تو بندے اس کو پہلے ہی دن واضح کر دیا گیا کہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے، تو پھر وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور اولیاء کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، تمہیں اس کی طرف چلنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت میں، ریاضت میں، راتوں میں، دنوں میں، شادی بیاہ میں، موت میت میں، ہر معاملے میں تمہیں کس راہ پر چلنا ہے؟ جس راستے پر انبیاء کرام چلے وہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھے راستے کے بعد ٹیڑھے راستے کی بھی نشاندہی کر دی گئی اور کہا گیا کہ مولا ان کا راستہ نہ چلا جس پر تو نے غضب کیا یا جو بہک گئے، یعنی ہمیں ولیوں کا راستہ چلا، ہمیں صدیقین کا راستہ چلا، ہمیں شہیدوں کا راستہ چلا، ہمیں نبیوں کا راستہ چلا، مگر ہمیں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا راستہ نہ چلا۔ نہ ہم یہودیوں کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں نے کتابیں بدل دی، یہودیوں نے نبیوں کی توہین کی، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، یہودیوں نے نبیوں کی بے ادبی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، اور عیسائیوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں خدا کا بیٹا کہہ دیا، ان کی ماں کو معاذ اللہ خدا کی بیوی کہہ دیا، تو نہ ہم ان کے راستے چلا ہمیں، نہ ان کے راستے چلا۔ مجھے اپنی قوم کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر دعا میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ نہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ چلا، نہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پہ چلا، اور نماز کے بعد چلتے انہی کے راستے پہ، بال کٹیں گے تو انہی کے انداز میں، کپڑے ہوں گے تو انہی کے انداز میں، شادی بیاہ ہوں گی تو انہی کے انداز میں، ملاقات ہوگی تو انہی کے انداز میں، کھانا پینا ہوگا تو انہی کے انداز میں۔ یعنی اللہ نے جس کی طرف جانے سے منع کیا ہے اس کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے۔ اللہ میری قوم کی حال پر رحم فرمائے، اور اللہ یہود و نصارہ کی فکر سے اس قوم کو محفوظ رکھے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں بار بار اس کا خیال اپنے بچوں کو دلانا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلو، انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کے راستے پہ چلو، شہداء کے راستے پہ چلو، صالحین کے راستے پہ۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو آمین کہنا یہ سنت ہے، اور اس کی بڑی برکتیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ شریف کا۔ سورۃ البقرہ کے کچھ مضامین آپ کو پہلے میں اشارتاً بتاؤں کہ اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، گائے کے اس کے ذبح کا واقعہ، گائے کو ذبح کرنے کا ایک واقعہ اس میں آیا ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ عربی میں بقرہ بڑے قاف سے بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی 40 رکوع ہے، طویل ہے یہ سورہ مبارکہ۔ مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی اور مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں فرق ہے۔ مکے کے لوگ وحی سے ناواقف تھے، مکے کے لوگ جہالت کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر انصار تھے، اور انصار کے علاوہ جو یہودی تھے، چونکہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں یہودی، تو وہ وحی بھی جانتے تھے، نبوت و رسالت کے بارے میں بھی ان کو علم تھا، انبیاء کا بھی تعارف تھا کیونکہ وہ تھے نبیوں کی اولاد میں سے، لیکن بگڑ گئے تھے، وہ نبیوں کے راستے سے ہٹ گئے تھے وہ، تو ان کو پتہ تھا۔ تو جو مکۃ المکرمہ میں صورتیں ہیں اس میں آپ کو اکثر آخرت کا تذکرہ ملے گا اور عقیدے کی باتیں ملیں گی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اس میں اکثر احکامات ہیں، اعمال ہیں، اور اکثر انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس لیے کہ واقعات انبیاء کرام یہودیوں کے سوا اور لوگ نہیں جانتے تھے۔ مکے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا انبیاء کے واقعات، انہیں نہیں پتہ تھا۔ مدینے میں جو یہود رہتے تھے اور ساری کمانڈ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، تو جب آقا مدینہ منورہ پہنچے اکثر لوگ مسلمان ہوئے، تو اس کے بعد یہودیوں نے، ان کو بڑی تکلیف تھی تو سازشیں رچنا شروع کی، کچھ تو مسلمان ہوتے گئے، کچھ نہیں ہوتے تھے، تو عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور بھی بہت سے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے۔ خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ اس کے اندر آئے ہیں۔ اس کا پہلے آغاز ہم کرتے ہیں، ابتدا میں بہت خوبصورت سا مضمون ہے، پورا قرآن ہی خوبصورت ہے، کیا چھوڑیں اور کیا بیان کریں، بس چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے جلدی سے چلتے ہیں۔ الف لام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں علامہ راضی لکھتے ہیں کہ اس کا علم اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں حضور کے بتانے سے اس امت کے اولیاء جانتے ہیں، یا اللہ کے وہ مقرب بندے جن پر اللہ قرآن کے اسرار کھولنا چاہتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات علامہ راضی صاحب نے فرمائی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کو جو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے،
جو قرآن کو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے تو قرآن کے الفاظ بھی اس سے بات کرنے لگتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ خود اس کو بتاتے ہیں کہ میرا معنی کیا ہے، میرا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہ منزل بہت جلدی نہیں آتی، یہ منزل کچھ تاخیر سے آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اس کو یاد رکھیے گا، بہت خوبصورت اور بڑی اہم بات ہے کہ بندہ تلاوت کرتے کرتے قرآن میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ قرآن کے حروف اس کو بتاتے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے، میرا معنی کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، لیکن قرآن کے معنی کا نزول اب بھی مومنوں کے دل پہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر دن اس کے نئے معنی اللہ کے مقرب بندوں کو پتہ چلتے رہتے ہیں، بے شمار معنی ہے قرآن مقدس کے معنی کا۔ ہم کوئی تعارف یا اس کا تعین جو ہے اس کی حدیں نہیں باندھ سکتے، اس لیے کہ جب دنیا کے سمندر کی کہ کنارے کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ناکام ہیں، تو اللہ کے کلام کا جو علم کا سمندر ہے اس کے کنارے تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اس میں جو جتنی گہرائی سے اندر جائے گا اتنے اس کو مضامین اور معنی اور فہم قرآن اس پر جو ہے وہ کھلتا رہے گا۔ ایک غالباً ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق کی کیفیت آتی ہے تو معنی قرآن خود بتانے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، یہ عظیم کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی شک کرنے والے تو بہت پیدا ہوں گے اس میں، ایسا نہیں کہ لوگ اس میں شک نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ قرآن جو بات کرتا ہے اتنی مضبوط کرتا ہے۔ کافر تو شک کریں گے، منافق تو شک کریں گے، لیکن قرآن کے واقعات، قرآن کی غیبی خبریں، قرآن کی دلیلیں جب یہ اہل ایمان کے سامنے پہنچے گی تو یا جو اہل انصاف کے سامنے پہنچے گی تو یہ اس کو پڑھ کر کے یقین کریں گے، انہیں شک نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ غیب کی خبر جو قرآن نے بیان کی وہ ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مقدس نے 1400 سال پہلے جب وہ کئی غیبی خبروں میں سے غیبی خبر یہ بیان کیا تھا، مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ساتھ میں مل کر کے بہتے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ میں ملتے ہیں۔ کیوں؟ برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے اس کے درمیان ایک جھلی اور ایک دیوار پیدا کر دی۔ اس وقت کسے پتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی سمندر ہوگا؟ لیکن بعد میں قرآن تو بول گیا، قرآن بول گیا، ماننے والے دیکھو، ہمیں کوئی چیز نظر آئے نہ آئے، کوئی چیز قرآن کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا، ہمارے نبی نے بیان کر دیا، ہم نے مان، یہ یقین ہونا چاہیے مسلمانوں کو، بس یقین پیدا کرے۔ صحابہ نے مان لیا، انہوں نے دیکھا نہیں کوئی ایسے سمندر بھی ہے، دو سمندر ہے جو ساتھ میں ملتے ہیں، بہتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، دونوں کا پانی آپس میں جو ہے وہ ساتھ بہتا ہے، کیونکہ اس کے درمیان برزخ ہے، جھلی ہے، ایک دیوار ہے گویا کہ قدرت نے پیدا کر دی ہے، نظر نہیں آتی، وہ مان لیا صحابہ نے۔ بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ وہ دو سمندر جہاں ملتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے پہ چڑھتے نہیں ہیں، ضم نہیں ہوتے ہیں، تو وہ تو افریقہ کے اندر ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور میں بھی گیا وہاں پر، میں نے بھی دیکھا اس کو، میں وہاں پر پہنچا ہوں، میں نے دیکھا یہ منظر قرآن مقدس کی آیت مبارکہ، لیکن قرآن تو بیان کر چکا۔ جس وقت میں وہاں پہنچا تھا تو میری خوش نصیبی یہ تھی کہ حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی وہاں تشریف فرما تھے، وہ ساتھ لے گئے تھے مجھے، بلبل باغی مدینہ قاری رضوان خان صاحب بھی، ہم لوگ تینوں ساتھ تھے وہاں، اتفاق کی بات یہ تو، لیکن ہے ہم نے دیکھا اپنی وہ منظر دیکھا، خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے، وہ نظارہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ تو دیکھو قرآن غیب کی بات کی، لیکن اس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی قرآن مقدس کی، جیسے ایک چیز قرآن کہتا ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے، ہم نے اس کو بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اب قرآن یہ بات کب کہی؟ 1400 سال پہ، کہ بھئی اب یہ خالی جگہ کیا کام کی، یہ دماغ میں آتا ہے خالی جگہ کیا کام کی، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خالی جگہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی،
کب کہا؟ 1450 سال پہلے. آج دنیا اسی خلا کے اندر سیٹلائٹ کے نظام کے ذریعے سے کتنا کام کر رہی ہے. تو ہے نا فائدے کی چیز. اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن آج دیکھ رہے ہیں لوگ. تو قرآن کی غیب کی خبریں لوگ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے. دراصل لوگوں کو قرآن سے جو لرزہ طاری ہے نا، اسی لیے طاری ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کسی مذہب کے پاس وہ طاقت، وہ حقانیت، وہ روشنی، وہ نور نہیں ہے جو مذہب اسلام کے پاس موجود ہے. اس لیے انہیں لرزہ طاری ہے. قرآن پہ جو حملے ہو رہے ہیں نا، اسی لیے ہو رہے. شک پیدا کرو، لیکن انہیں نہیں پتا اہل ایمان مر جائیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. قرآن سے لڑنے والا ذلیل ہو جائے گا، لیکن قرآن مقدس کی عظمت 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن رہے گی. اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں. پھر اس کے بعد کہا گیا یہ قرآن پیغام سب کے لیے ہے. یہ قرآن پیغام سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اس سے متقی لوگ ہی حاصل کریں. اس سے جو فیض لیں گے وہ متقی لوگ ہیں. اب متقی کون؟ تو اس کو قرآن اب کھول رہا ہے. قرآن کہتا ہے متقی وہ ہیں. دیکھیے بات قرآن واضح کرتا ہے، کہیں چھوڑتا نہیں ہے. متقی وہ لوگ ہیں، پہلی نشانی متقیوں کی کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. غیب مطلب کیا؟ وحی، برزخ، قبر کے اندر کیا ہوگا وہ جو بتایا گیا، آخرت، جنت، دوزخ، اور خود غیب الغیب اللہ کی ذات. المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام نے جتنا بتایا اس سب کو مان لینے کا نام ہے ایمان بالغیب. سب حضور نے غیب کی خبریں دی نا. اب جس نے غیب کی خبریں دی وہی تو غیب داں نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں قبر نظر آتی ہے کہ یہ 2 گز ہے، چھوٹی سی اتنی سی قبر نظر آتی 2 گز ہے، لیکن حدیث پاک اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ہم نے مان لیا اس کو. ہمیں اپنی آنکھوں پر اعتماد اتنا نہیں ہے جتنا نبی کے فرمان پر ہے، کیونکہ میرے اللہ کی شان ہے. ارے یہ 2 گز قبر زمین تو بہت بڑی ہے. جب وہ ماں کے پیٹ میں اتنے سے پیٹ میں پورے بچے کو سما دیتا ہے، سوچے نا ذرا کہ کیا شان ہے اس کی. تو وہ قبر کے اندر اگر کوئی جنت کا باغ بنا دے یا جہنم کا گڑھا بنا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کن فیکن اس کی شان ہے. وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے معاملہ. تو متقیوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پہ. مان لیا ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہے، غیب کہتے ہیں حواس خمسہ سے جو اللہ نے ہمیں حواس دیے، جب اس سے معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہے. تو قیامت غیب ہے، وہی غیب ہے، آخرت غیب ہے، جنت دوزخ غیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بھی تو غیب ہے. حضور ہی نے بتایا نا اللہ کی کتاب ہے. سب کو مانو، یقین کرو اس پہ، ایک ذرہ برابر ہلنا ڈلنا نہیں، یقین کے ساتھ، محکم یقین کے ساتھ. تو یہ متقیوں کی پہلی علامت ہے.